اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ آج اسی کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی، یا منع کے ابا ہی کہے گی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں، یہ بے ادبی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حدیث کا حوالہ دو، تو بھئی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نہ، حدیث اس کے اپیسائڈ ہے، صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، تو ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، بعض اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے۔ اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کر نماز پڑھنا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہوگا، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی، یہ اس کی علامت ہے۔ آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، آپ کے اندر سینس نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا ہے جو قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو کلچر کا حصہ تھا۔ غریب لوگ تھے۔ اصحاب صفا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ لباس ستر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا کپڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اتنی غربت تھی، آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ تہبند نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا ڈریس پہننا ہی ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے۔ کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے، تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر قمیض کے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں۔ آپ نے مہر کا فرمایا۔ پتہ چلا کہ یہ لنگوٹا پہن کر نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، اور اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح پڑھایا، تو پتہ چلا دولہا کا لباس کیا تھا۔ وہ صحابی تو غریب تھے۔ بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی حال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے۔ ازار ایک چادر جو ہوتی تھی۔ آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کر نہیں جا سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہنو،
یہ نماز کا ادب ہے۔ جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو، چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو، کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو۔ اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے۔ انہوں نے، لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں، ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں، قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہیں۔ آپ یہ دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا، اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا، بھئی تو ہم کہتے ہیں کسی صحابی کا نام آئے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی لگاؤ، کوئی کہے بخاری سے دکھاؤ، کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری و مسلم سے ثابت ہے۔ ادب کا سٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گا۔ ہر چیز میں بخاری و مسلم کا مطالبہ کرنا ہی جہالت ہے۔ تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے۔ ادب کا سٹائل کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی، یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا۔ امہات المؤمنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا، یا محمد آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے نام نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف، اور چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو، تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں، جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں۔ اور آسان مثال بتاؤں، دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پر فرض کیا ہے، سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے، ایسا ہی ہے سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں۔ سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے، یعنی ان کا پردہ نہیں ہے۔ سر کے بال دکھا سکتی ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نہ وہ گھٹنوں تک سکارف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پر دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ادب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے، بہت حد تک عرف عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لے بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے یہ کہا ادب کرو، کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے، ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے، کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کلچر کو نام لینے والے، شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے، جو آج کل ختم ہو رہا ہے۔ کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے، اس کو تو باقی رہنے دو۔ اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا، یعنی جو نتائج اس پر مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا، مگر پابندی بھی نہیں لگائی۔
تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے کہ شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ لینا یا نہ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے، اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے، تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی کیا جائے گا، جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں اسے گناہ نہیں ہوتا، بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے، اور یہ اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔